خوش آمدید شان رمضان 2022 کی ابتدائی نشست، اور جس طرح ہم نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل قطعی مختلف ماحول جدید تقاضوں سے ہم آہنگ الحمدللہ. تو اس کا ہمیں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہر سیگمنٹ انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ فیل کے ساتھ آپ اس کو محسوس بھی کر پائیں گے. جس طرح انشاءاللہ روزانہ جب ہم شان سحر میں اس سیگمنٹ کے ساتھ کہ جس میں تحت اللفظ ہوگا اس میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ماحول اطراف میں نظر آئے گا. تو آپ کو انشاءاللہ ہر سیگمنٹ ایک فیل کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ. شان سحر کی آج چونکہ ابتدائی نشست تھی، بہت لوگ چونکہ ٹائمنگز وغیرہ کا پوچھ رہے ہیں، تو آج ہم نے رات یا صبح کہہ لیجیے 1 بجے شروع کیا. کل سے جو باقاعدہ ٹائمنگز ہیں وہ صبح 2 بجے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شان سحر کا آغاز ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق صبح 2 بجے، اور شان افطار کا آغاز روزانہ ہوگا 1:45 پر. ہم یعنی کہ پچھلے سال سے کچھ پہلے، پچھلے سال کی ٹائمنگ سے مقابلے میں کچھ پہلے، یعنی 1:45 بجے انشاءاللہ ہم اپنی شان افطار کا آغاز کر لیں گے. آج چونکہ پہلی نشست ہوگی شان افطار کی، تو آج ہم 1:30 پر یعنی کہ 1:30 بجے انشاءاللہ آج حاضر ہوں گے، اور ویسے ہم روزانہ انشاءاللہ 1:45 بجے حاضر ہوں گے. بہت سارے لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ نشریات اگر وہ یوٹیوب پر لائیو دیکھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تفصیلات عرض کر دیں گے. ابھی مختصراً یہی ہے کہ ARY کی ایپ ہے، ARY زیپ. یہ ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو آپ شان رمضان ARY ڈیجیٹل 24 آورز آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور یوں شان رمضان سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں 24/7 ARY زیپ پہ انشاءاللہ. تو آج ابتدائی نشست ہے، اس لیے ہر سیگمنٹ کے آغاز میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہے انشاءاللہ. پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی یہ ہمارا سیگمنٹ تحت اللفظ کا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے جائیں گے. ایک محفل ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ اشعار کی صورت میں سیرت پاک کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغاز سے انتہا تک اس کا تذکرہ ہو. اب ظاہر ہے اس میں سارے اسپیکٹس تو کور نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس کے لیے تو ایک سیگمنٹ نہیں، ایک عمر بھی کافی نہیں ہے، ایک صدی بھی کافی نہیں ہے. تو مطلب وہ تو وقت محدود ہیں، اوصاف لامحدود ہیں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ہم جتنا ممکن ہوگا وہ پیش کریں گے انشاءاللہ. آج کرتے ہیں آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اشعار کی صورت میں. آپ سب جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے آپ کی آمد کی جو پیشگویاں تھیں وہ انبیاء کرام نے کی اپنی اقوام سے. تمام آسمانی کتابوں میں تذکرہ ملا، سب نے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے الفاظ میں تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے آپ کی آمد ہوگی. اور آپ سب نے سنا ہے علماء کرام سے کہ کیا ماحول تھا، کیا عالم تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑ دیا گیا جس بچے کو، پوچھے گی اس روز کہ اسے کس جرم میں دفنایا گیا تھا. تو یہ عالم تھا کہ لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے بچیوں کو. ایک عجیب و غریب ماحول تھا، اور ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. تو اب سنیے، آج ہم کرتے ہیں اس کا آغاز. طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا. یعنی ظاہر کن فیکون آپ سب جانتے ہیں، خدا بند تعالیٰ کے ایک اشارے سے ایک کائنات قائم ہوئی. کن فیکون ہو گیا. طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا. یعنی کچھ بھی نہیں تھا، ایک اشارہ ہوا اور پھر سب کچھ تھا. تو اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا. عناصر کا جو مختلف ایلیمنٹس ہیں، پانی، آگ، ہوا، مٹی، یہ سب کچھ عناصر کا شعور زندگی. یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے؟ تمہید ہو رہی ہے، کہیں تک پہنچانا ہے آپ کو انشاءاللہ. عناصر کا شعور زندگی سے بہراور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اب سب کچھ جو میں نے بیان کیا، یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ بھئی مدعا کیا تھا؟ یہ سارا ارینجمنٹ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ ایسے ہی تھا کیا، یا کوئی ریزن تھا؟ تو یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ بھئی مدعا کیا تھا؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ شاعر نے دونوں پاسبلٹیز رکھ دی کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا. آخر ماجرا کیا تھا؟ تو اب آئیے اس کے جواب کی طرح. جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، یہ اس کی دلیل ہے. تو یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟
آخر ماجرا کیا تھا؟ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا؟ ہاں، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا؟ ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا۔ بھئی یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمیں پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں۔ بھئی یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی، یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی۔ بھئی زمین کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی، زمین کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں، اور ابھی یہ ترتیب جاری ہے، آنکھیں ستاروں کی۔ کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلی، کروڑوں رنگتیں بھئی کس کے لیے ایام نے بدلی، پیا پے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کسی نتیجے تک پہنچانا ہے۔ بھئی یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا۔ اب جواب سنیے، یہ سب کچھ جو آپ نے شروع سے لے کے اب تک سنا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید۔ اس عید کو ہم اپنی زبان میں جشن عید بہارا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں بھائی، ہم اپنی زبان میں اس کو عید ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو مشیت تھی، اب جواب کنٹینیو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا۔ اللہ سے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ سب کچھ فلک کے نیچے ہونا تھا، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا۔ کیوں؟ اگلے جملے پہ انسان اپنی جان قربان کر دے، اگلی مسئلے پہ مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا۔ کیوں؟ کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا۔ مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا۔ بھائی کیوں؟ کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولا۔ اب آئیے خاتم النبیین سردار الانبیاء کا تذکرہ سنیے۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے، وہ کس کی آرزو بھڑکی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، مرادیں بھر کے دامن نے مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی، نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیعت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، یہ آیت سورہ نجم کی آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، ما زاغ البصر وما طغی۔ بس یہ آخری شعر آج کے تک سن لیجئے، نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیعت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت، اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بہرے بصیرت کہلے ما زاغ البصر پیدا۔ تو بس آپ جاتے جاتے یہ اشعار بھی سن لیجئے کہ ساری تمہید کس لیے باندھی؟ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا،
ہم کہتے ہیں نا ہاتھوں ہاتھ میں دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کیوں کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب تھی، ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ 12ویں شب تھی۔ ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے، سورتے تھے، سمندر موتیوں کے دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے، جبل لال و جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے، زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر طرف بکھرا، ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا، ہوائیں پے بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھی، کوئی مجدہ تھا جو ہر گوشے گل میں کہہ سناتی تھی، گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں۔ بس آخری شعر سن لیجئے، تبسم ہی تبسم تھے نظارے لال ہزاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جو عباروں کے۔ بس میں آج کی حد تک، چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس بحث کو اور اس داستان کا جس کا آغاز ہوا ہے یہیں سمیٹتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل سے روزانہ اس سیگمنٹ میں اس بزم کو اسی انداز میں سجائیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔